کہتے ہو ماحول خراب ہے؟ ماحول خراب نہیں، ہم خود خراب ہے۔ اللہ تو نہ سویا ہے نہ اونگ رہا معاذ اللہ، نہ اسے نیند آئے نہ اونگ آئے، نہ اسے بڑھاپا آئے، نہ اس کی پاور کمزور ہو۔ اللہ تو وہی ہے نا، کون؟ اللہ تو وہی ہے نا جس نے حضرت یوسف کو اندھے کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا تھا۔ اللہ تو وہی ہے نا۔ ارے حضرت یوسف کے حالات کتنے خراب تھے، سگے بھائیوں نے بے وفائی کر دی یار، اس وقت کے حالات نازک تھے کہ نہیں تھے؟ سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، بات ہے کہ نہیں؟ باپ سے کہہ دیا بھیڑیا کھا گیا، لیکن سوچ رب کی رحمت نے کہا تھا یوسف میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، یہ اندھے کنویں میں ڈال کے گئے ہیں، اسی کنویں سے نکال کے جب مصر کے تخت پہ بٹھاؤں گا تو یہ سارے کے سارے بھائی تیری تعظیم میں سجدے کر رہے ہوں گے، اور تیرے خواب کی تعبیر سچ کر دکھاؤں گا جو کہا تھا احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ حضرت یوسف نے کہا تھا اپنے بابا سے میں نے دیکھا ہے کہ مجھے ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر، 11 ستارے چاند اور سورج۔ باپ نے کہا تھا بیٹے یہ تیری عزت ہے، ایک دن وہ ہوگا تو یہ تیرے بھائی تیرے لیے سجدے کریں گے، تعظیم۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ مگر ایک بات سن لیں، اس شریعت میں تعظیم کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا، شریعت محمدی میں حرام ہے۔ یہ بھی سن لینا، کوئی یہ نہ سوچے کہ بھئی قرآن میں ہے کہ سجدہ جو آج پیروں کو سجدے ہو رہے ہیں، جو آج مزاروں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، کان کھول کر کے سن لیں، میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ مسئلہ میرے نہیں بریلی کے اعلیٰ حضرت کا مسئلہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ پڑھیے اعلیٰ حضرت کو، سنیے نہ کسی پیر کو سجدہ کیا جا سکتا، نہ کسی مزار کو سجدہ کیا جا سکتا، نہ کسی عالم کو سجدہ کیا جا سکتا، نہ کسی مفتی کو سجدہ کیا جا سکتا۔ آج میں نے دیکھا یہ ڈھونگی صوفی چل رہے ہیں، ڈھونگی صوفی انہیں سجدے کرا رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، سجدوں میں پڑے ہیں۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام جی۔ اگر تعظیماً کیا جائے تو حرام، اور اگر عبادت کے لیے کیا جائے تو شرک۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر عبادتاً کیا جائے تو شرک، اور اگر عبادتاً نہ کیا جائے تعظیماً کیا جائے تب بھی کیا ہے؟ حرام۔ زور سے بولے حرام۔ یہ مزاروں پہ سجادے نشین بیٹھے ہیں، گدی نشین بیٹھے ہیں، گولکیں بھر رہی ہیں، انہیں کوئی مطلب نہیں، بیٹھے وہاں جا کر کے کیا ہو رہا؟ سجدے ہو رہے، منع نہیں کرتے، منع کرنا چاہیے، ان کی ذمہ داری ہے تو سنو یہاں سجدہ نہ کرو، لکھ دینا چاہیے کہ یہاں اس طریقے سے پیشانی کو نہ جھکاؤ جو سجدے جیسی شکل بھی ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو سجدے جیسی شکل بھی ہو۔ نبی فرماتے ہیں اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ تیرا رب وہ ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، تیرا رب وہ ہے جو اندھیروں کو اجالے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ میرے بھائی ہم پریشان ہیں کہ یار ہماری مدد کون کرے گا، ہماری مدد کون کرے گا؟ ارے مدد کی بات کر رہا، تیرا مدد خدا کرے گا، بس تو ٹھیک ہو جائے۔ میں عرض کر رہا تھا تو اتنا کمزور تو نہیں ہے نا؟ مکڑی اس غار کے دہانے پہ بیٹھی ہے، جس غار میں آمینہ کا لال تشریف فرما ہوا ہے، جس غار میں آمینہ کا لال آیا ہے، لوگوں ذرا غور کرو، اس مکڑی سے تو زیادہ پاور ہے نا تیری، اس مکڑی سے تو زیادہ طاقت ہے نا تیری۔ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، لوگ تلوار چلانا وہ نہیں جانتا، تیر چلانا وہ نہیں جانتا، پتھر چلانا وہ نہیں جانتا، مکڑی کیا کر سکتا ہے؟ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے مگر وہ بھی جانتا ہے یہ آج آمینہ کے لال آئے ہیں، آج نبیوں کے سردار آئے ہیں، آج اللہ کے محبوب آئے ہیں۔ مکڑی نے بھی دیکھ لیا آنے والا کوئی عام نہیں، آمینہ کا لال ہے۔ مکڑی کی حیثیت بہت چھوٹی ہے، مکڑی کی اوقات کتنی سی ہے، لوگوں غار کے دہانے پر بیٹھی ہے اور بیٹھنے کے بعد سکون سے بیٹھی ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول آئے، رسول کو آتا ہوا دیکھا
تو پھر اپنے وجود کو یہ بھول گئی، اپنے آپ کو یہ بھول گئی، اب خاموش نہ بیٹھی، عرض کرنے لگی مولا تیرا نبی آج اس غار میں مہمان بنا ہے، مولا آج تیرا نبی آیا ہے، مولا تیرے نبی سے کائنات محبت کرتی ہے، میں چھوٹا سا کیڑا مکڑی ہوں مگر میں بھی تیرے نبی سے محبت کرتی ہوں، اے میرے مولا میں تیرے نبی کی محبت میں، تیرے نبی کی غلامی میں، تیرے نبی کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ مکہ کے کافر ہاتھ میں تلوار لے کے تیرے نبی کے خون کے پیاسے بن کے آ رہے ہیں، وہ نبی کے نشانات تلاش کرتے کرتے اے مولا اس غار تک آ جائیں گے، اور اس غار میں تیرا نبی ہے، وہ تیرے نبی تک بھی پہنچ جائیں گے۔ مولا میں تیرے نبی کی محبت میں کچھ کرنا چاہتی ہوں مگر میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، یا اللہ تو جانتا ہے میری تو حیثیت کتنی، میں چھوٹا سا کیڑا ہوں مکڑی، صرف میں کام کر سکتا ہوں، میرے منہ سے جو لعاب نکلتا ہے اس لعاب سے جالا بنا سکتا ہوں مگر اس جالے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے مولا، اگر ہوائیں چلتی ہیں تو وہ جالا ٹوٹ جاتا ہے مولا، اگر ہوا کا جھونکا آ جائے تو میرا جالا ٹوٹ جاتا ہے، اس غار کے دہانے پر، اس غار کے دروازے پر میں جالا لگانا چاہتی ہوں تاکہ تیرے نبی کی غلامی ہو جائے، تیرے نبی کی حفاظت کے لیے مولا بس میں یہی کر سکتی ہوں۔ اس نے دعا کیا، رب کی رحمت نے پکارا، اے مکڑی تو کمزور ہے، تیرا رب تو کمزور نہیں ہے، ارے تو جالا تو لگا، تجھ سے ہماری رحمت کا وعدہ ہے، مکہ کے کافر تیرا جالا پار نہ کر سکیں گے۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات یا رسول اللہ، یا غوث اللہ، زندہ باد اللہ، تیرا جالا پار نہ کر سکیں گے، تیرے جالے کو عبور نہ کر سکیں گے، تیرا جالا نہ توڑ سکیں گے، تو جالا تو لگا۔ جب اللہ مکڑی کے اس جالے کو نہ توڑنے دے تو پھر اگر تو نبی کی محبت میں کھڑا ہو جائے تو اللہ تجھے کیسے ٹوٹنے دے گا؟ سنبھالنے والا تو اللہ ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، سنبھالنے والا اللہ تو اس مکڑی کے جالے سے کمزور تو نہیں ہے نا۔ مکڑی نے محبت میں آ کر کے جالا لگایا، دہانے پر جالا لگا دیا۔ انہی کے جلسے میں آنے والوں اس مکڑی سے سبق لے لو، حکومتوں کے طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھو، ان عربوں کے طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھو، یہ عیاش اپنی عیاشیوں میں ڈوبے بیٹھے ہیں، تو نبی کی محبت میں آ، نبی کی محبت میں کھڑا ہو جا، مدد تیرا پروردگار کرے گا۔ اس مکڑی کی مدد معلوم ہے تیرا پروردگار کیسے کرتا ہے، مکڑی نے جالا لگا دیا، جالا لگا کے دروازے کو بند کر دیا، مکڑی بیٹھ گئی، کہنے لگی مولا جالا لگانا میرا کام تھا، اب میری لاج رکھنا تیرا کام